اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین وصلوات پر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی جناب، سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اب آئیے سوال کیجئے۔ جن لوگوں نے پچھلی گفتگو میں نے پہلے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب کسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں تو میرے لیے سوالوں کا جواب دینا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ اس سے موضوع جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بات ذہن میں نہیں رہتی کیا کہی جا رہی ہے، کیا کہنی تھی، کیا کہہ دی گئی۔ تو یہ سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ جنہوں نے اس وقت مجھے سلام بھی کہا یا علی مدد بھی کہا، ان سب کو وعلیکم السلام و مولا میر کائنات علی علیہ السلام مدد۔ چاند شاہ بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیے جی، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ یقیناً طبیعت کی تھوڑی سی ناسازی تھی جس کی وجہ سے کل میں آن لائن حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اب شکر ہے اللہ کا بہتر ہے۔ یہ علی مدد آصف الوی ولی فقیہ کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ فضل جعفری، آصف الوی ولی فقیہ کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت کریں، یہ سوال آپ آصف الوی سے ہی کریں، بلکہ اس سے یہ بھی پوچھیے گا، میری طرف سے پوچھ لیجئے گا کہ آصف الوی صاحب آج تو آپ ولی فقیہ کے خلاف نہیں بول رہے، کیوں نہیں بول رہے؟ ولایت فقیہ کے خلاف آپ نہیں بول رہے تو کیوں نہیں بول رہے؟ اور دوسرا، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے ولایت کے حوالے سے، اور جو 6 جولائی کا کنونشن تھا اس میں آپ کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اور اب اگر 9 ربیع الاول کو جو ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس میں وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ سوال آپ لوگ کیجیے ان سے، میں نہیں اس بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتا نہ۔ سوال کیجیے، کیا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال جو پچھلی گفتگو میں کیا گیا کہ حی کا مطلب کیا ہے، دیکھیں، حیا علی الصلاۃ، حی قرآن حکیم میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حی زندہ کو بھی کہتے ہیں، اور حی کا مطلب بلاوا بھی ہے، بلایا جائے، جیسے کسی کو آواز دی جائے اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو حیا علی الصلاۃ کا مطلب دعوت دینا بھی ہے، بلانا بھی ہے۔ یہ علی مدد جی، مولا میر کائنات علیہ السلام مدد، جزاک اللہ سبطین عارف مہر، مولا میر کائنات علی علیہ السلام مدد، عقیل کھوکر۔ جی امجد علی، میں نے آپ کو ان باکس میں، آپ نے کل جب رابطہ کیا تھا تو میں نے آپ کو واضح کر دیا تھا کہ آپ اپنے تمام سوالات جو ہیں وہاں کریں۔ پھر میں نے آپ کے نام کی پوسٹ بھی یہاں لگائی کہ یہاں آئیں اور اپنے سوالات اور جوابات کریں، لیکن آپ میری اس لائیو کانورسیشن میں آ کے جب یہ شروع کرتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے بات کریں، اور جب آپ سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا نمبر دیں، میں آپ سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہوں، مجھ سے ٹائپنگ بھی نہیں ہوتی، تو میرے بھائی اتنے نخرے تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ویسے بھی میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو شیعہ کرنے کا، کہ آپ ضرور شیعہ ہوں۔ آپ کو شیعوں کے بارے میں اگر کچھ چیز جاننی ہے تو آپ جو آپ کے نام کی پوسٹ میں نے یہاں پہ لگائی تھی اسی کے اوپر آپ اپنے سوال کیجئے، اس سے آپ کو جواب دینے کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ مطالبہ کہ جی مجھے آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں اور میں آپ کے ساتھ اس کے ذریعے بات کروں گا، تو میرے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، اس قسم کے کام میں نہیں کرتا۔ عزادار حسین یا علی مدد سائن جی، مولا میر کائنات علیہ السلام مدد۔ ایڈوکیٹ جانثار چانڈیو، سوال یہ ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی چانڈیو صاحب، سوال یہ کرنا کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال ان کو کرنا چاہیے جن کا تعلق مذہب تشیع کے ساتھ نہیں ہے، جو شیعہ اثنا عشریہ امامیہ نہیں ہے۔ سرکار امیر کائنات علیہ السلام کی ولایت واجب اور اوجب تر ہے، اور اس کو میں نے آپ پر واجب نہیں کیا، یا مجھ جیسے کسی نے آپ پر واجب نہیں کیا، بلکہ یہ اس کو اللہ جل شانہ نے اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر واجب قرار دیا ہے۔ جیسے ہم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا آپ پر، اسی طرح ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے کسی مقام پر
مستحب یا کچھ اور قرار دے دیں، کسی کے پاس یہ اختیار ہے۔ اور اللہ جل شان، مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا کے اوپر، اس منافق ترین ملا کے اوپر۔ میں بار بار ہزار بار یہ بات پوچھ چکا، کہہ چکا کہ مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک روایت ایسی دکھاؤ کہ جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ نعوذ باللہ ولایت امیر کائنات کی گواہی دینے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک روایت، کسی معصوم کا قول ہی سنا دو۔ لیکن ان کے پاس کوئی قول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے جمہور علماء کا اجماع۔ یعنی جتنے یہ مفتے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ساری زندگی صدقہ زکوٰۃ خمس اور خیرات کے پیسوں پر روٹیاں کھا کے گزری ہے، جن کے گھروں میں نمک اور مرچ بھی خمس کا پڑا ہوا ہے، ان کے فتوے نہیں ہیں، ان کا اجماع نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ نماز میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں۔ اب آئیے آپ سوچئے کہ آپ کو اللہ کی ماننی ہے، رسول اللہ کی ماننی ہے، قرآن کی ماننی ہے، معصوم کی ماننی ہے، یا ملا کی ماننی ہے؟ اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کو وہ بات ماننی ہے جس کو اللہ اور رسول اللہ نے کہا ہے، معصوم نے کہا ہے، تو پھر تو ضرور پڑھیے، پھر تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کے کان میں اذان دی، اذان دے کے کہا گواہی دیتا ہوں علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وصی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، ساری گواہی دے دی۔ ساری زندگی آپ نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، بیٹا ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا کرنا ہے وہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ہر جگہ کے اوپر آپ نے اس کو علی ولی اللہ بتاتے رہے، مر گیا، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا تو کندھے پکڑ کے یوں ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسما افہم، سن اور سمجھ، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ کیا سن اور سمجھ؟ تیرا امام علی ہے اور تیرا امام حسن ہے اور تیرے امام حسین ہے اور یہ ان کی ولایت ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ہر جگہ کے اوپر آپ نے ولایت کو واجب مانا ہے، ہر جگہ کے اوپر مانا ہے۔ تو پھر نماز میں آ کے آپ کو مفتی کے فتوے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں آپ کے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ شیعہ ہے ہی وہ جس کی پہچان علی ولی اللہ سے ہے، تو وہ علی ولی اللہ کو اپنے ہر مقام پہ رکھتا۔ اللہ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ولایت علی جو ہے وہ نماز کے علاوہ ہر جگہ پر واجب ہے۔ رسول اللہ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ میرے بھائی علی کی ولایت نماز کے علاوہ ہر جگہ پہ واجب ہے۔ آپ ملاؤں کی مجبوری کیا ہے؟ ملا اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ملا اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اتحاد بین المسلمین چاہیے۔ آپ نے کبھی غور کیا آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی شیعوں کی نماز میں اور آج کے اصولیوں کی نماز میں فرق کیا کیا آ گیا بھائی؟ یو نو دیٹ؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ شیعہ نماز کی پہچان تھی رفع یدین، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اتنی مرتبہ ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک۔ آپ ایرانیوں کی نمازوں سے لے کے ان اصولیوں کی نمازوں تک دیکھیں، رفع یدین آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اب نہیں ہوتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ یہ اتحاد بین المسلمین کے چکر میں نا کہ ہم تم جیسے ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے یہ ساری کہانی جو ہے یہ اس چکر کے اندر یہ اس کو ابطال نماز کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میرا دعویٰ ہے، میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ کسی مجتہد سے لکھوا کے لے آؤ، کوئی ایک حدیث لے آؤ، کوئی ایسی قرآن کی آیت لے آؤ جس سے ثابت ہو جائے کہ جناب نماز باطل ہو جائے گی جناب امیر کائنات کی گواہی سے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی سے۔ ہمارے پاس تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی توحید اور سرکار رسالت مآب کی رسالت کی گواہی دینی ہے، وہاں پر یا علی سرکار کی ولایت اور امامت کی گواہی دینا ہم پر واجب ہے، اور یہ رہے گی۔ ان ملاؤں کے فتووں کو تو ہم مانتے ہی نہیں، ہم ملاؤں کو ہی نہیں مانتے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کراچی میں ایک دعویٰ دائر ہوا، مخالفین نے دعویٰ کیا، کچھ مجتہدین کی توضیح المسائل اٹھا کے وہاں دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ دیکھیں ان کے مجتہدین جو ہیں وہ کہتے ہیں ولایت علی جو ہے یہ مستحب ہے اور اذان کا جزو نہیں ہے علی ولی اللہ، تو یہ صرف ہمیں چڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ علامہ طالب جوہری کو تیار کیا گیا ہے، جناب آپ جائیں، علامہ عرفان حیدر آبادی علی مقامہ،
ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا سرکار یہ مناظرہ ہے، طالب جوہری صاحب سے انہوں نے کہا یہ مناظرہ ہے، یہ آپ کے بس کا اور میرے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے لیے مناظر کی ضرورت ہے۔ تو جب سر پھر مناظر کو بھیجا گیا اور تاج الدین حیدری صاحب تشریف لے کے گئے وہاں پہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی اور بحث شروع ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی یہ آپ کے مجتہدین جو ہیں انہوں نے یہ اپنی توضیحات المسائل میں لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنی اذانیں جو ہیں باقی مسلمانوں سے الگ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا تاج الدین حیدری صاحب نے وہاں پہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار ابو حنیفہ جو تھے وہ کیا تھے؟ کہ جی مجتہد العصر تھے، ولی فقیہ تھے، امام الفقہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار جب میں نے ان کو نہیں مانا جو پہلے مجتہد اور ولی فقیہ تھے، تو میں آج کے ولی فقیہ اور مجتہد کو کہاں مانوں گا؟ ہم نے دین جو ہے وہ فقیہوں اور مجتہدوں سے نہیں لیا، ہم نے دین جو ہے معصوم سے لیا ہے، ہم دین معصوم پر قائم ہیں، ہم یا علی سرکار کے شیعہ ہیں، کسی مجتہد کے شیعہ نہیں ہیں۔ تو یہ سوال کرنا چھوڑ دیں کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر نہ پڑھی اور آگے جا کے سوال ہو گیا کہ تو نے یہ گواہی کیوں نہیں دی تو پھر کیا کریں گے، یہ سوچنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ کہ جب توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے نہیں پوچھا تو پھر آگے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوزی علی بھائی جی جب سنتا ہے اپنے یہ سب تو آپ یہاں سر کے پاس آئے کیوں، اور آپ تو یہاں ہیں بھی اہل سنت یا اہل حدیث کے، پھر یہاں آنے کی خاص وجہ یہ آپ کو کسی نے یہاں بھیجا؟ ان کی میں نے پروفائل چیک کی تھی اور بڑی ایمرجنسی میں نئی نئی پروفائل بنی ہوئی ہے، تو یہ یہاں پہ آ کے بس انہوں نے شور ہی مچانا ہوتا ہے، ان کو بات کوئی نہیں کرنی۔ اچھا چلیں 10 منٹ کے لیے امجد علی تمہیں میں کہہ رہا ہوں تم اپنے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم سے تمہیں یہ شوق ہے نا ڈائریکٹ بات کرنے کا، چلو میں لائیو ہوں، کرو سوال۔ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ باقی تمام افراد سے گزارش ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تحمل سے کام لیجئے گا، میں ذرا دیکھوں کہ اس تھیلے کے اندر ہے کیا جو باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہاں جی امجد علی بولو ذرا، کیا سوال ہے تمہارے؟ اب اس نے کہنا میرے سے لکھا نہیں جاتا، مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دو۔ ویسے مسلسل یہاں پہ لکھ رہا ہے، مسلسل لکھ رہا ہے۔ جی آسم حسین بولے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کا نہیں دیکھا، ٹھہرے میں اوپر دیکھتا ہوں کہ آپ کا کیا کمنٹ ہے۔ ٹھہرے سلام، میرے سوالوں کے بھی جواب دیں سر۔ وعلیکم السلام آسم، آپ کے سوال کون سے ہیں؟ ہاں جی امجد صاحب کدھر چلے گئے؟ سوال تو لکھیں اپنا، شور مچانے کے علاوہ کچھ پلے بھی ہے آپ کے کہ نہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں لکھیں، جلدی کریں۔ جی آپ بھی اپنا سوال رپیٹ کر دیں مہربانی کریں، کیونکہ یا تو وہ بہت اوپر چلا گیا ہے گفتگو کے دوران، دوبارہ رپیٹ کر دیں آزاد حسین آپ بھی۔ سید پرویز علی شاہ، کیا آپ جانتے ہیں علماء سے زیادہ، میرا کبھی بھی دعویٰ علمیت نہیں رہا پرویز علی شاہ صاحب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عقل کل یا علم کل کا مالک ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں جاہل نہیں ہوں، اور میں اس کو عالم ہرگز تسلیم نہیں کرتا جو مولا کے رستے سے ہٹا کے لوگوں کو اپنی پیچھے لگائے اور اپنی ولایت کی ترغیب دے اور اپنی تقلید کی طرف متوجہ کرے اور لوگوں کو کہے چونکہ تم ان پڑھ اور جاہل ہو اس لیے تم پر واجب ہے میری تقلید کرو، پھر میرے فتوے کی دلیل مت طلب کرو، جو اور جتنا کہا جائے بس اس پہ عمل کرو۔ میں ایسے شخص کو عالم نہیں مانتا، کیونکہ ایسا شخص عالم نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کیسے عالم میں مان لوں کہ جس کے فتوے کے خلاف دوسرا اسی طرح کا ملا جو ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے اور تم لوگوں کے خیال کے مطابق دونوں ٹھیک ہیں۔
اور جواب یہ دیا جاتا ہے آپ اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کریں. یہ نہیں کوئی بتاتا کہ ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو ایسے لوگوں کو میں عالم نہیں مانتا، ایسے لوگ منافق جاہل ہیں. سمجھ آ گئی؟ پرویز علی شاہ یعنی سرکار کا شیعہ جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا. جو سوال میں کرتا ہوں، جو دلائل میں دیتا ہوں، اس کی رد لے کے آؤ، دلیل کے ساتھ رد لے کے آؤ، پتہ لگے کتنے پانی میں ہو. نہ آپ بول جی ہو سید بادشاہ مولا عزت ہو تقریر جزاک اللہ مقصر کے ساتھ آپ سلامت رہیے جی. مالک کن فیکون چلو آپ کو سلامت رکھے. جزاک مولا جی، بہت شکریہ. سید زادہ مولا علی صاحب سلامت رکھے، بڑی مہربانی جی. مولا آپ سارے مولائیوں کو سلامت رکھے. امجد علی تیرے سوال کہاں گئے؟ عاصم حسین شاہ جی آپ کے شہر میں رہتا ہوں، پلیز ملاقات کا ٹائم دیں. بھائی 25 سفر کو قصر بطول امام بارگاہ صلوات اللہ علیہ جو مرکز ولایت ہے وہاں پر تابوت ہے سرکار امام حسن علیہ السلام کا، وہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی. آپ بھی تشریف لے آئیں، ضرور ملاقات ہو. جی ذاکر نوکر عباس جی میری بات کا ہمارا عقیدہ ہے معصوم علیہ السلام ظہور کرتے ہیں. مقصر زیارت وارثہ کی ایک سطر بتاتا ہے ان کو اچھا ارحام مطہرہ والی. اور دیکھیں معصومین ظہور کرتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب 4 چیزوں میں، صرف 4 جملے بولتا ہوں. جو تم سے یہ کہتا ہے نا کہ معصوم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں ظہور نہیں کرتے ہیں، اس کے سامنے 4 سوال رکھو، صرف 4 سوال. پہلا سوال، جو چیز پہلے سے موجود ہو وہ وقت آنے پر ظاہر ہوگی یا پیدا ہوگی؟ یہ پہلا سوال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا تب یا اللہ تھا یا یہ تھے، باقی تمام مخلوقات ان کے بعد ہے. تو جو پہلے سے موجود ہے وہ اپنے وقت پر آ کر ظاہر ہوگی یا پیدا ہوگی؟ یہ پہلا سوال. نمبر 2، پھول کی خوشبو پیدا ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے؟ سرکار نے حجت خدا نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے اونٹنی برآمد ہو گئی، صالح نبی کی اونٹنی. وہ پیدا ہوئی یا ظاہر ہوئی؟ یہ 4 سوال ہیں. اگر ان 4 سوالوں کا جواب ظاہر ہے تو اسے کو پھر فٹے منہ تیرا، ان کو تو ظاہر مانتا ہے، تو جو کائنات کے ظہور سے پہلے سب کچھ ہیں وہ پیدا ہوں گے یا ظاہر ہوں گے؟ جہاں تک معصوم کی زیارت کا جملہ ہے کہ پاک ارحام سے اور پاک صلبوں سے اور پاک ارحام کی طرف ہے، ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے درمیان پروردگار نے قرآن میں یہ فرمایا، اگر اے حبیب ان سے یہ کہو کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتا. یہ ہم جیسا بشری لباس لے کر ہم میں آئے، ان کی حقیقت ہم نہیں ہیں، ان کا ہمارے جیسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس مت کرو، کیونکہ جب ہم جسم ہوتے ہیں تو جسم نہیں ہوتے، ارواح ہوتے ہیں، اور جب ارواح ہوتے ہیں تو ارواح نہیں ہوتے، انوار ہوتے ہیں، اور جب انوار ہوتے ہیں تو انوار نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جب ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہوتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. اگر یہ ہم جیسے ہوتے سرکار رسالت میں آپ کے بدن کا سایہ ہوتا، اگر یہ ہم جیسے ہوتے سرکار رسالت میں آپ کے جسم پر بھی مکھیاں ویسے ہی بیٹھتی جیسے اس ملا کی ناک پہ چڑھ کے بیٹھتی ہیں. اگر یہ ہم جیسے ہوتے تو یاری سرکار نے ساری زندگی میں 1.5 سیر یا 2.25 سیر جو کھائے ہیں، یہ بھی ملا 2 سیر جو کے اوپر ساری زندگی گزار کے دکھائے نا. اگر یہ ہم جیسے ہوتے تو یہ ملا کہتا ہے یاری سرکار ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، 1000 تکبیر کی آواز آتی تھی، یہ ساری زندگی میں ساری رات جا کر 1000 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھے نا، بغیر سو کے رہ کے دکھائے نا. یہ ہم جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ ارحام اور صلب کا تعلق نسبت کے ساتھ ہے، نسبت ہے، کیونکہ ایک سلسلہ نسب ہے. آدم سلسلہ نسب کے حوالے سے ابراہیم کے والد ہیں، ابراہیم سلسلہ نسب کے حوالے سے، منسوبیت کے حوالے سے سرکار رسالت میں آپ کے جد امجد ہے، لیکن حقیقت میں وہ دونوں امتی ہیں سرکار رسالت میں.
ہمارے ہاں سادات کو جو آج فضیلت حاصل ہے باقی تمام امتوں کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہر بیٹا اپنے باپ اور اس کے باپ کے ساتھ پہچانا جا رہا ہے، سلسلہ نسب موجود ہے، اور اسی وجہ سے عزت ہے۔ تو جو اس وجہ سے ہم سادات کی عزت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے انبیاء کا تسلسل رکھا گیا۔ ہر نبی کے بیٹا جو ہے وہ آگے چل کے نبی ہوا، کوئی رستے چلتے کسی کو پکڑ کے نبی نہیں بنایا گیا، ہر نبی کا بیٹا ہی نبی ہوا۔ تو یہ سلسلہ نسب ہے۔ اور ہم قرآن میں بھی پروردگار نے کہا، رسول پاک سے مخاطب ہو کے یہ کہا، وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں گردش دی ہے۔ تو اس کا مطلب نسب ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کا مطلب وہ شکم ہے۔ شکم میں ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک حیض کا وہ خون ہے جو کہ نجس ہے، جو آپ جیسے کی اور مجھ جیسے کی خوراک ہوتی ہے۔ تو جو یطہرکم تطہیرا کیا ہوں، کیا وہ ماں کے پیٹ میں وہ ان کی خوراک بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قاسم رضا تریوزی، آپ کے علم کا ماخذ کیا ہے؟ میرے علم کا ماخذ جو ہے وہ کتب احادیث ہیں۔ جی بے شک ایسا ہی ہے سر۔ ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اذان میں جہاں بھی لفظ حیا ہے اس کا ترجمہ ہے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ حی دو لفظوں کے لیے، حیا آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر صرف حی ہو تو اس کا مطلب ہے زندہ۔ وہ 17-18 کا خطبہ سارے جانتے ہیں۔ جی شاہ جی دوسری بار لکھ رہا ہوں، اعتراض مقصرین کرتے ہیں گواہی دے گا تو اس وقت آپ کو یاد کیوں نہیں آیا آج کی؟ اچھا میں آپ کا سوال ذرا تفصیل سے پڑھ لوں۔ حق حیدر شاہ جی دوسری بار لکھ رہا ہوں، اعتراض مقصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تقیہ ختم ہوا تو جیسے اذان اور اقامت میں گواہی دی گئی تو اس وقت آپ کو یاد کیوں نہیں آیا؟ یہی تو مصیبت ہے۔ یہ الزام تو ان ملاؤں کے اوپر ہے کہ انہوں نے کیوں قوم کو اس اندھیرے میں رکھا۔ آج یہ بات کیوں ساروں کو سمجھ میں آ گئی، آج یہ سارے لوگوں تک یہ علم کیوں پہنچ گیا؟ کیونکہ آج علم ان کی ذاتی لائبریریوں، ان کے مدرسوں سے باہر نکل کے انٹرنیٹ کے ذریعے عام لوگوں میں پھیل گیا، لوگوں تک علم کی رسائی ہوگی، ان کو پتہ لگ گیا کہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، معصومین کی احادیث میں تو موجود ہے۔ یہ ملا ہم سے کس لیے چھپا رہا ہے؟ اور ملا نے کیوں چھپایا تھا؟ یہ کام ہوا تھا 7ویں صدی ہجری میں، مولوی ہلی نے کیا تھا، جس نے شیعہ مذہب میں اجتہاد کو داخل کیا۔ 7ویں صدی ہجری سے پہلے لفظ اجتہاد، تقلید اور مجتہد یہ سارے لفظ جو تھے یہ سنی تھے۔ اس کا اقرار کیا مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب اجتہاد و تقلید میں۔ علامہ ہلی جس نے خدا بندہ کے دربار میں پہلے مجتہد، سرکاری مجتہد کے طور پر عہدہ سنبھالا تھا، اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے جعلی سرکار کی ولایت کو مستحب تسلیم کیا تھا کسی کے مشورے پہ، کیونکہ اسی خدا بندہ کے دربار میں چاروں دیگر مسالک کے بنیادی جو سواد اعظم ہیں اس کے مسالک کے مفتی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ بنائیں گے تو یہ تو جعلی سرکار کو یہ مانتے ہیں، یہ تو فلاں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اس وقت مولوی ہلی نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم ولایت امیر کائنات کے اقرار کو مستحب مانتے ہیں، ولایت مستحب ہے۔ یہ مولوی ہلی سے چلا سارا کام، اور اسی کے اوپر یہ پیروکار رہے۔ تقیہ ختم ہو گیا، لیکن کتابیں چونکہ لائبریریوں میں پڑھی رہی، ان کی دسترس میں رہی، یہ ملا منافق رہا، اور رسولی ملا ہے ہی منافق۔ اس نے چونکہ اپنی تقلید کروانی تھی، اس نے چونکہ خود کی مرجعیت قائم کرنی تھی، اس نے حقیقت سے لوگوں کو واقف ہی نہیں ہونے دیا۔ آج جب کتابیں وہاں سے نکلیں، آج جب ذرائع ابلاغ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کتابیں آپ تک، مجھ تک پہنچیں، تو آج یہ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ چیز تو کتابوں میں موجود ہے، تم نے کیسے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور پھر جب انہوں نے ابطال کا فتویٰ دیا تو ان سے بار بار پوچھا کہ بتاؤ باطل ہے تو کس دلیل سے باطل کہتے ہو؟ تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب یہ پہلے تقیہ ختم ہونے کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوا تھا تو کیوں نہیں ہوا تھا، یہ ربش ہے، یہ بکواس ہے، اس کا یہ صرف ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ ان سے پوچھو کہ جب تقیہ ختم ہوا تھا تب ولی الامر مسلمین کوئی مفتی نہیں بنا تھا، تب آیت اللہ العظمیٰ کسی مجتہد کو نہیں کہا جاتا تھا، اب کیوں کہتے ہو؟ تو پھر آپ کو جواب مل جائے گا۔ سید عمران باز، حسین بھائی حلالہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی ہمارے ہاں مذہب تشیع میں حلالہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں طلاق ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ دیگر مسالک میں ہوتی ہے،
ہمارے ہاں طلاق کے لیے قرآن میں بھی حکم موجود ہے کہ جب طلاق دینے لگو تو گواہ مقرر کرو، 2 گواہ مقرر کرو۔ اس میں طلاق کے باقاعدہ سیغے ہوتے ہیں، جب تک سیغے جاری نہ ہوں طلاق نہیں ہوتی، اور جب سیغے جاری کر دیے جائیں تو پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے، دوبارہ رجوع قیامت کے دن تک ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حلالہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ وہاں پہ ہے جہاں پہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ کہہ دیا جائے نا، ایک ہی لے میں 3 مرتبہ طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں پہ کانسیپٹ موجود ہے۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں۔ انصف ریاض متنی، زار امام حسین کے لیے جو دعا کی اس کا ریفرنس ہے جو آپ نے ایک بار منتظر امام زمانہ علیہ السلام نے پڑھی تھی، ریفرنس بعد میں بھائی مولانا امجد علی، آپ سے بزدل آدمی، انتہائی گھٹیا آدمی ہو تم امجد علی۔ تمہیں کچھ 10 منٹ پہلے میں نے کہا تھا اپنا کوئی سوال ہے تو سوال کا اپنا سوال کرو، تم صرف بکواس کرتے ہو، اور اب تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہیں کک ماری جائے اور تمہیں یہاں سے نکال کے باہر کیا جائے۔ گیٹ آؤٹ۔ تماشا بنایا ہوا۔ جی آگے کتنا کتاب نیا، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ نماز کیوں واجب ہوئی؟ فضل جعفری، نماز کیوں واجب ہوئی؟ دیکھیں، اصل چیز ہے، بنیاد ہے اصول دین، عقیدہ۔ اس عقیدے کے اظہار کا نام ہے فروع دین۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اگرچہ یہ اصول دین جو ہیں اس کے اوپر بھی کسی دن گفتگو کریں گے کہ یہ اصول دین کس نے بنائے ہیں۔ بالخصوص یہ جو لفظ فقہ جعفریہ چلا ہے، یہ فقہ جعفریہ کب سے چلا ہے، یہ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا انشاءاللہ، میرے مولا نے چاہا اپنی کسی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بڑی خیانت کی گئی ہے اس کے ذریعے۔ صرف ایک چیز نہیں، اصول دین کے جو بنائے گئے وہ فقہ جو جعفریہ کے نام سے موسوم کی گئی، کس دور میں کی گئی، کیوں کی گئی، مقصد کیا تھے۔ اللہ جل شانہ کے لیے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا جو کنسیپٹ ان ملاؤں نے بنایا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ نماز کا وجوب جو ہے یہ عبودیت ہے، عبودیت ہے۔ آپ اللہ جل شانہ کی توحید کے ساتھ ساتھ سرکار رسالت مآب کی رسالت اور سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ان کے عبودیت میں جانے کے لیے اپنے اظہار کا نام جو کرتے ہیں اس کا نام نماز ہے، صلاۃ ہے۔ آپ کا قیام، میری چونکہ گفتگو چل رہی ہے حقیقت نماز پہ، اس لیے میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ جب آپ کو وہ گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز جو واجب کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ پر واجب کیا گیا کہ آپ دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس انداز میں حاضر ہوں، اور پھر آپ حاضر ہو کے اللہ کے لیے اس میں کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے ہادیان برحق کے لیے اپنی پوری نماز میں کیا کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کیا کرنا اللہ کے لیے کرنا کہلاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو اس گفتگو میں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ فی الحال صرف اتنا سمجھیے کہ فروعات دین، اصول دین کی تشریح، تفسیر جسمانی کا نام، عمل کا نام۔ جی فضل جعفری، نماز کیوں واجب ہوئی میں بتا چکا جناب۔ مولوی صاحب شبنا نہ مارے کرو۔ بلال رفیق صاحب مولوی، ایک تو میں مولوی نہیں ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مولوی ہوں، مجھے تو اس لفظ سے چڑ ہو گئی ہے، لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، خاص طور کے اس کے اوپر جس نے اپنے مدرسے کے اندر ایک تھیٹر بنایا ہوا، اس کے اوپر ایک تخت رکھا ہوا، اس تخت کے اوپر بیٹھ کے وہ تم جیسے گدھوں کو لیکچر دیتا، ٹھیک ہے، اور تم جیسے ممتورے جو ہیں وہ یہاں آ کے بکواسیات کرتے ہیں، تو لعنت بھیجتا ہوں۔ چولے وہ مارتا ہے، کتنا بڑا چول ہے کہ جو جاہلی سرکار کو امیر کائنات امیر المومنین کو کل ایمان کو چھوڑ کر خامنہ ہی کو اپنا کل ایمان مان رہا ہے، اس سے بڑا کوئی چول ہے؟ ایس تو وڈی کوئی چول آج تک کسی نے ماری ہے
بلال رفیق 1400 سال میں پہلا باقاعدہ چول جواد نقوی نکلا جس نے کہا کہ اعلان غدیر کا مصداق خامنہ ہی ہے. ایس تو وڈی چول کبھی کسی نے ماری سی. جس نے کہا آج کا حسین خامنہ ہی ہے، ایس تو وڈی کوئی چول کبھی کسی نے ماری سی. تو یہ چول وہ مارتے ہیں، میں تو ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. میں تو دنیا کو بتاتا ہوں کہ نہیں، اعلان غدیر جو ہے وہ ولایت امیر کائنات کا اعلان ہے، کسی 2% کے مفتی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے. اعلان غدیر نظام ولایت نہیں ہے، اعلان غدیر ولایت امیر کائنات کا نام ہے، ائمہ معصومین کا نام ہے، اس ولایت سے جڑے رہنے کا نام ہے. تو یہ چولے شبلے جو ہے نا، یہ اگر سننی ہو تو جواد نقوی کے لیکچر سنا کرو. نہیں نہ اچھا جی، چپ کر جاؤ جناب. بلال رفیق تیرے لیے اتنا ہی کافی، جتنا ہو گیا تو وہ بولتا رہے. فقہا انبیاء کے وارث ہے، لفظ ہے فقہا. اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں سید پرویز علی شاہ صاحب، فقیہ میں، مجتہد میں اور محدث میں فرق کیا ہے؟ راوی حدیث، فقیہ، مجتہد اور محدث 4 ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ سرکار امام صادق علیہ السلام سے فقیہ کی تعریف سنی ہے تم نے؟ تمہیں کسی نے بتایا کہ فقیہ کہتے کس کو ہیں؟ سرکار امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا، جب خط لکھا تھا کربلا سے تو اس پہ لکھا تھا یا رجل الفقیہ، اے مرد فقیہ. کیا کرتا تھا حبیب ابن مظاہر؟ میرا سلام ہو اس کے اوپر. فتوے دیتا تھا، اجتہاد کرتا تھا، مقلد بنائے ہوئے تھے اس نے اپنے. جس کو امام حسین نے کہا فقیہ، وہ ہے فقیہ. اس کا عمل دیکھو، پتہ چلے گا کہ فقیہ کیا ہے. تم نے 2% کے مجتہد کو، ایک فتویٰ باز مفتی کو فقیہ مان لیا. کس بنیاد پہ مانا؟ مجتہد کی تعریف لغوی اور اصطلاحی دکھاؤ، ثابت کرو. تقلید کی لغوی اور اصطلاحی دکھاؤ کیا ہے. تم جب اپنی تعریفیں بیان کرو گے نا پرویز علی شاہ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان ملاؤں نے کتنی بڑی خیانت کی ہوئی ہے. سرکار امام زمانہ کا جو قول یہ پیش کرتے ہیں فامل حوادث الواقعہ والا، تو اس میں بھی رجوع کرنے کا حکم کس سے ہے؟ روات حدیث نہ، ہمارے حدیث کے راویوں سے رجوع کرو، ان سے جو ہماری حدیث بیان کرے. تم لوگوں نے مجتہد کیسے بنا لیا؟ تم نے مفتی یعنی فتویٰ دینے والے کو اپنا اس حدیث کے مصداق کیسے قرار دے دیا؟ کیوں بھائی؟ راوی حدیث کا فرق نہیں معلوم؟ جس نے حدیث سنانی تھی اس کے بارے میں کہا تھا رجوع کرو، تم نے قیاسی فتویٰ کر دینے والے کو اپنا جو ہے وہ سارا کچھ تسلیم کر لیا. نہ، ہم لوگ جاہل نہیں ہیں. تقلید صرف جاہلوں پر ہے، اسی لیے تقلید جاہلوں پر ہے کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں. وہ بس جو کہا اس کو امن نہ صدق نا، سنے ہوئے دین کے مالک. عاصم حسین، اچھا جی بکواس نہ کر، چپ کر کے بات سن. عاصم حسین پتہ نہیں آپ نے کس کو کہا ہے، یہ بہرحال جس کو بھی کہا ہے چلنے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. آگے چلے جی. بلال رفیق آپ جھوٹے انسان ہو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور ڈبل ٹرپل لعنت، صبح و شام لعنت، زمین اور آسمان میں موجود ہر مخلوق کی لعنت. جو ولی الامر نہیں ہے اور ولی الامر بن بیٹھا ہے اس پر خدا کی اور تمام کائنات کی مخلوق کی لعنت. جو کل ایمان نہیں ہے اور کل ایمان بن بیٹھا ہے اس پر خدا کی اور تمام مخلوق کی لعنت. جو امام نہیں ہے اور اپنے آپ کو امام کہلوا رہا ہے اس پر خدا کی اور تمام مخلوق کی لعنت. جو اللہ کی آیت نہیں ہے اور آیت اللہ العظمیٰ کہلوا رہا ہے اس پر اللہ کی اور تمام مخلوق کی لعنت، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت. ہنر عام ہے. بلال رفیق تو بھی لعنت کر، ہر قسم کے جھوٹے پہ لعنت کر. چل شاباش. عقیل کو بشیر نجوی صاحب نے سب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے کہ میرے ساتھ کرو، ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا، اسے جواب ملنا چاہیے. ابھی اس سے مناظرے کے چیلنج کی کون سی بات ہے؟ اسے کہ کوئی آیت یا حدیث دے.
پتہ لگے بشیر نجوی، جانتا ہوں بشیر نجوی کو، یہیں لاہور باٹا پور کا ہی ہے، منہ نہ کھلوا۔ نعت علی کب نازل ہوئی؟ بما حوالہ بتائیں زوار سید مہدی حسن۔ نعت علی کے بارے میں جنگ خیبر میں اس کا وقوع ہے کہ یہ اس وقت یہ کہا گیا سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ پکار علی کو، ٹھیک ہے، جو عجابات کا مزہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سرگودے کا مصلی اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کرے گا بھی نہیں، مر جائے گا کبھی نہیں کرے گا، مصلی ہے نا وہ بھی سرگودے کا، سوری، ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نعت علی کی تائید قرآن کر رہا؟ اگر تو قرآن نعت علی کی تائید کرتا ہے تو پھر آمنا صدقنا، اور اگر قرآن جو ہے وہ نعت علی کی تائید نہیں کرتا تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سورہ حدید لوہا آیت موجودہ ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ لوہا نازل کیا یہ آیت کا تسلسل ہے، اس کو پڑھو، جا کے کھولو قرآن پاک، ابھی کھولو اور پڑھو، اس پہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں انسانوں کے لیے منافع ہے اور کافروں کے لیے شدید نقصان ہے، اور یہ نازل ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہ کر مدد کون کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں کا ناصر وہ ہے جس کے لیے آسمان سے لوہا نازل ہوا۔ متفقہ علیہ ہے کہ یہ جب ذوالفقار نازل ہوئی تھی جناب امیر کائنات کے لیے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تلوار اس لیے دی گئی کہ اللہ کی بھی مدد کرے گا، رسول اللہ کی بھی مدد کرے گا، تو نعت علی کی تائید تو صرف یہی آیت کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حوالے کی ضرورت ہے؟ زبار سید مہدی حسن صاحب سرگودے کے مصلی سے پوچھنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اللہ نے مدد طلب کی ہے۔ یہ تو میں نے صرف ایک آیت دی، اور آیات بھی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، رسول پاک کو اللہ نے یہ کہا، کل اے حبیب کہہ، یہ حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب تو کہہ، امر آ گیا اللہ کا، کیا کہنا ہے؟ ربا ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل کر تو صدق کے ساتھ کر، مجھے ان لوگوں میں سے نکال تو صدق کے ساتھ نکال، وجعلنی اور بنا میرے لیے، من لدن کا اپنی جناب میں سے، اپنے لدن میں سے، سلطانا نصیرا ایک ایسا سلطان جو ہمیشہ کا مددگار ہو۔ کیا یہ آیت جو ہے وہ نعت علی کی تصدیق کے لیے کافی نہیں؟ سرگودے کے مصلی کا فتویٰ ضروری ہے؟ کسی ملا سے پوچھنے کا ذریعے یا کوئی حوالہ جاننے کا ضروری ہے؟ کیا قرآن اس بات کی تائید نہیں کر رہا؟ زوار سید مہدی حسن صاحب قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالیے گا۔ اچھا جی، زیارت ذریت عمران شریعزی کی نئی، ہاں ذریت عمران شریعزی کی نئی ویڈیو آئی، یقیناً اس کی نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں حرم میں، جس کا علم پکڑ کے قسم کھا رہا تھا یہاں پر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ حرم میں جو ہے وہ مولا علی کی گواہی نہیں دی جاتی، اسی کے ذریعے اقدس کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ اچھا یہ بھی منافقت ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، بلکہ میں یہ ذریت عمران کی ویڈیو کے بارے میں نا اس کے بعد صرف ایک چھوٹی سی گفتگو کروں گا، میں ابھی نہیں کر رہا ورنہ وہ ساری بات بیچ میں کیوں گم ہو جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گی۔ یہ میرا ادھار رہا سوال ہے جو آپ کے سیشن کے بعد صرف 2-4 منٹ کے لیے میں ذریت عمران پر بات کروں گا۔ سر کائنڈلی ٹیل اس دیٹ جنت عمل کا صلہ ہے یا عقیدے کا؟ عاصم حسین، جنت کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر اعمال سے ہوتا، اور اعمال سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور جو باقی فروعات ہیں، اگر جنت ان پہ ملنی ہوتی تو لشکر یزید سارے کا سارا، آج کے طالبان، آج کا ISIS اور 1400 سال میں جتنے ظالم حکمران گزرے انتہا کے نمازی گزرے، آج بھی جو معصومین کے دشمن ہیں ان کی نمازیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اعمال کے اوپر جنت کا تعلق نہیں ہے۔ اعمال
عقیدے کے بعد جنت کے استحقاق مل جانے کے بعد جنت میں درجات کی کمی اور بیشی کا سبب ہے۔ جنت کا نجات کا تعلق عقیدے پہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہو تو پھر وہ جو لین شام کے تخت پہ بیٹھ کے مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنے پیروں میں رکھ کے گستاخی کر رہا تھا اور پھر جا کے نماز پڑھ رہا تھا تو پھر تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ وہ لشکر یزید جس نے 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے احباب کو، وہ سارے کے سارے بھی جنت میں جاتے، کیونکہ نماز روزے میں تو اخیر ہوئی بھی تھی نا وہاں پہ۔ اعمال پر جنت نہیں ہے، جنت عقیدے پہ۔ آپ میں اور باقی مسلمانوں کے دیگر مسالک میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ 73 فرقے سارے کے سارے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ناجی کا مطلب کیا ہوا کہ اعمال کی بنیاد نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو جو پہلے سوال ہوں گے اس میں ایک سوال بھی عمل کا نہیں ہے، عقیدے کا سوال۔ تیرا رب کون؟ یہ عقیدہ ہے۔ تیرا رسول کون؟ یہ تیرا عقیدہ ہے۔ تیرا امام کون؟ یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ تو نجات کا اور جنت کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ عمل عقیدے کے بعد کس جنت کے درجے میں رہنا ہے اس کا تعین کرتا، کیونکہ عمل عقیدے کی تصدیق کا نام۔ عاصم حسین کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ممتورہ کیا ہوتا ہے؟ ممتورہ ایک بھیگی ہوئی کتیا کا نام ہے جو نجس ہوتی ہے، اور جب وہ کسی مجمع میں داخل ہو جائے تو وہ جب کتا اپنے یوں کر کے وہ کرتا ہے نا، اپنے جسم کو پھریری لیتا ہے تو اس کی چھینٹیں اڑ کے باقی ساروں کے اوپر پڑتی ہیں، تو وہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ممتورہ ہے جس نے ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کے چھینٹیں اڑانی شروع کی ہوئی ہیں، تو وہ بس سمجھو اب اس کے آگے میں کیا کروں۔ رفیق رسول اور فروع دین کہاں سے آیا؟ بالکل اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور گفتگو کروں گا۔ قلب در کریم، معصوم کا قول پاک ہے کہ نماز و روزہ اس لیے واجب ہے تاکہ ہم معصوم تمہیں یاد ہو۔ تو ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کی تشریح کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تمہارا نماز، تمہارا روزہ، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، اس میں اگر توحید، رسالت، امامت موجود نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، یہ تمہیں بتائے گا، تمہیں یہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے معصوم نے کہا کہ ہم تمہیں یاد ہونے چاہیے، اس لیے تم پر یہ واجب ہے۔ عمار ملک شاہ جی مرجعیت سے کیا مراد ہے؟ اس کے ہمارے قائد میں کیا حیثیت؟ دیکھیں، مرجعیت کا مطلب ہے جس سے رجوع کیا جائے، رجوع کیا جاتا ہے۔ جب یہاں پر بات کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے دین کے معاملے میں رجوع کرنا۔ دین کے معاملے میں رجوع کرنا جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروردگار نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہ فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم، تم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم میں موجود ہیں اولی الامر، ان سے رجوع کرنا۔ اب اگر ولی الامر، حقیقی ولی الامر جس کو اللہ نے ولی الامر قرار دیا ہے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کی اس ظاہراً غیبت کے اندر ہمیں ان کے اقوال تک، ان کے حدیث تک پہنچنا ہے۔ جو کچھ ائمہ معصومین 11 معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، چاہے آپ کے ذریعے پہنچو، چاہے میرے ذریعے پہنچے، چاہے کسی اور کے ذریعے پہنچے، جس کے پاس بھی جائیں گے سوال ایک ہی لے کے جائیں گے، یہ میرا مسئلہ ہے، اس میں بتائیے کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ جو بتا دے کہ مولا کی یہ حدیث ہے دیکھو، یا قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے مطابق عمل کرو، آمنا صدقنا۔ جو یہ کہے کہ میرے نزدیک ایسا ہے، اسے کہہ دور فٹے میں تیرا، میں نے تیری رائے نہیں پوچھی، میں نے پوچھا مولا نے کیا کہا۔ مرجعیت کا مطلب ہے جس کی طرف ہر بندہ رجوع کرے، اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی طرف رجوع کرنا مخلوق پر واجب ہے، مخلوق کی مجبوری ہے، وہ ہوتا ہے مرجع۔ یہ جو مرجعیت اور نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ آج نکالا گیا ہے، یہ باطل ہے۔ انہوں نے اپنا نظام مرجعیت جو ہے وہ تخلیق دے دیا، لوگوں کو اپنی ولایت کے پیچھے لگا دیا، سرکار امیر کائنات کی ولایت کو مستحب کر دیا، اذان سے نکال دیا اپنی توضیح المسائل میں سے،
خامنہ نے بھی نکال دیا, سیستانی نے بھی نکال دیا. سرکار امیر کائنات کی یہ جزو اذان نہیں ہے, کلمے میں ویسے نہیں یہ ان لوگوں کا رہ گیا ہوا, اور رہی سی کثر نماز میں ابطال قرار دے دیا. لیکن نماز کی قبولیت کا آج جو انہوں نے معیار مقرر کیا وہ تقلید کر دیا کہ ہمیں مرجع تسلیم کرو. یہ مرجعیت حرام ہے, یہ نکالی گئی تھی معصوم کے مقابلے کے اوپر. جب جاہلی سرکار نظر بند ہوئے, گوشہ نشین ہوئے, جب امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام سب کو قید میں رکھا گیا, اسی لیے تو رکھا گیا کہ لوگ ان تک پہنچ نہ سکیں, ان سے اپنے مسائل نہ پوچھ سکیں, ان کی جا کے خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکیں. تو انہوں نے مختلف مفتی جو تھے, مفتے اس دور کے بھی مفتے جو تھے, ان کو مختلف علاقوں میں پھیلایا اور لوگوں سے کہا یہ تمہارے مرجع ہیں, تمہیں جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو, قرآن و حدیث ان کو بھی آتا ہے. ہمارے ہاں مرجعیت معصوم سے ریلیٹڈ ہے, مرجع معصوم انہی کی طرف رجوع کرنا ہے, یا اس کی طرف رجوع کرنا ہے جو معصوم کی بات ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے عمار ملک. اپنے ایمان میں ہی دیکھ لیں پہلے لعنت زواد نبی پر. ٹھیک ہے دفعہ کریں اس کو. اچھا ایک دو صاحبان نے اس بات کی بیچ میں کہا کہ جی آپ کا گریبان کھلا ہے. دیکھیں بھائی میرا گریبان ہی نہیں کھلا, میری آستینیں بھی الٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے شاید محرم ختم ہو گیا ہوگا, میرے لیے نہیں ہوا. میرے لیے ایام عزا باقی ہیں, اور اب جو عشرہ چل رہا ہے یہ شہادت امام حسن علیہ السلام کا ہے. اور جو طریقہ کار ہے, جو احترام ہے, جس کے تحت ہونا چاہیے ایک عزادار کو, اس میں گریبان کا چاک ہونا, آستینوں کا الٹا ہوا ہونا چاہیے. میں اسی حالت میں. ٹھیک ہے میرا خیال ہے دوبارہ اس کی وضاحت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور ویسے بھی میری بات ذہن میں رکھیے گا, مرد کا شرعی سطر ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. مولا آپ سے راضی ہوں, آپ سے بھی راضی ہوں جی. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. ایم ڈی یار آپ نے یہ کوئی ہندی لکھی ہے, اور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ہندی نہیں آتی. اگر آپ اس کو رومن اردو میں یا رومن ہندی میں لکھ دیں گے تو شاید میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. مہتاب الدین علی. ذیشان کلاچی. مولا علی علیہ السلام مدد. زہیب رنجہ. بات صرف سمجھنے تک ہی, جس کا جیسے دل کرتا ہے ویسے ہی شریعت کو چھیڑنے لگ جاتا ہے. یہ کام ملاؤں میں پایا جاتا بھائی. ایک ملا کہتا ہے حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے, ایک کہتا ہے باطل ہے, ایک کہتا ہے کہ واجب ہے, ایک کہتا ہے تعبیر حرام ہے, اور دوسرا کہتا ہے خوب کرو خوب کرو. میں ہوں ولی فقیر, میں نہیں مانتا کسی کو ولی فقیر. خوب کرو خوب کرو اور خوب کرو. یہ تو تمہارے ملاؤں کا حال ہے. حتیٰ کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ اس کا فتویٰ ہم نے ماننا, نہ اس کا ماننا, نہ ان کے فتووں پہ پہلے ہم عزاداری کرتے تھے, نہ اب کریں گے. عذرا شاہین, میں اس موضوع کے اوپر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تشدد کے بارے میں. اگر آپ یہ میری ویڈیو تھوڑا سا شروع سے سنیں گے تو تب بھی چل جائے گا, ورنہ میرا ایک ٹاپک چل رہا ہے حقیقت نماز پہ. اس میں جب ہم تشدد کے مقام پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوگی کہ تشدد میں کیا پڑھا جا سکتا ہے اور کیا نہیں پڑھا جا سکتا. حسین عباس یا علی مدد. سید غضنفر تونسی پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں. حسین عباس غضنفر تونسی. دیکھیں میں کسی شخص کی ذاتیات کے اوپر کبھی بات نہیں کیا کرتا, مجھے اس کی ذات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے آج تک اس کی کہیں بھی کسی بھی بات کو قرآن و حدیث سے یا کسی دلیل سے آج تک بڑے سے بڑے ملا کو توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ رد کر سکے کہ دیکھو غضنفر تونسوی نے یہ جملہ یا یہ آیت پڑھی اور اس کا یہ ترجمہ کیا, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یا یہ تفسیر کی تھی یہ تفسیر غلط ہے یہ صحیح ہے. یا وہ جو باتیں کرتا آج تک اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکا. اس نے تو یہاں تک چیلنج دے دیا ہوا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اور چلو نجف چلو یا مشہد مقدس چلو, اور وہاں پہ چل کے سلام کر لیتے ہیں, تم اپنے سارے مفتی لے آؤ, تمہیں جواب آیا تو تمہاری بیعت کر لوں گا, اور اگر مجھے جواب آیا تو پھر جو میرا عقیدہ اس کو ماننا. تو کر رہے نا ہمت,
جائیں جا کے کریں. میں نے غضنفر تونسوی کو دشمن ایمان کی صف میں نہیں پایا، اسی لیے میں اس کی عزت کروں. اسپرٹ گوز کہتا ہے کہ سرکار علی علیہ السلام کی ولایت کا لیسٹ صلہ جنت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا وہ. ایک شعر تھا، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. یعنی سرکار کی ولایت سے متمسک رہنے والے کو جنت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خواہش تو جنت کرتی ہے کہ یعنی سرکار کی ولایت پہ رہنے والا ان کا شیعہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے. ہمیں جو خواہش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ مولا اتنی کرم نوازی کریں کہ جہاں آپ ہوں ہمیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرما. بس یہ خواہش کرو اگر کرنی ہے تو. جنت کی کیا خواہش کرنی، وہ تو بہلول جیسا مٹی کی ڈھیری بنا کے کسی کو ایویں کر کے پکڑا دیتا ہوتا ہے. جنت ہمارا منشا و مقصد ہے ہی نہیں. اور مقصروں کا، ان مولویوں کا خدا غارت کرے ان لوگوں کو. انہوں نے لوگوں کو جنت دکھا دکھا کے نا، اور جنت کے پلاٹ بیچنے کے چکر میں، جیسے ان کے پاس وہاں کے پراپرٹی ڈیلرنگ کا ان کے پاس وہ ہے اختیار، حتیٰ کہ اس کو اپنے کو نہیں پتہ کہ اس کو بھی جنت میں جانے کا کوئی پلاٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. انہوں نے لوگوں کو جنت پہ لگا دیا. جنت اہم نہیں ہے، قرب معصوم اہم ہے. یہ دعا کرو کہ مولا جہاں آپ ہوں ہمیں وہاں جگہ عطا کیجیے گا. جنت نہیں چاہیے، قرب چاہیے یعنی سرکار. شیطان سے زیادہ آج کا ملا عبادت نہیں کر سکتا تو کیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو رفیق چاند شاہ جی، شکریہ. ماشاء اللہ. ذرا بہجت کے بارے میں بتائیں، اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اب اگر میں غلط نہیں پڑھا سمر فاطمہ، آپ کا سوال ہے کہ بہجت کے بارے میں بتائیں. اگر آپ تقی بہجت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، دیکھیں یعنی سرکار نے فرمایا کہ اس آخری دور میں حق کسی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، اور یہ کلیہ جہاں پہ وہ عرفان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ وہ ولایت فقیہ اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، عالم ہیں، زاہد ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. جو بات انہوں نے صحیح کہی اس پہ امن نہ صدقنا، جو بات انہوں نے تحت حکومت یا ولایت فقیہ کے تحت کی، چلیے جناب آج کا سوال جو آپ کا سیشن جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر کوشش کریں گے. اگر طبیعت نے ساتھ دیا، تھوڑی سی طبیعت بحال تھی تو آپ کے ساتھ کچھ میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو گئیں. وہ جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا ضروریت عمران شرازی کے حوالے سے، اس کی نئی لیٹسٹ ویڈیو کے حوالے سے، اس کے لیے صرف 2-4 منٹ کے لیے بھی دوبارہ لائیو آ کے 2 باتیں کرنی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ سوال جو آپ کا سیشن بھی ہوگا، اور نماز کی حقیقت کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. آج کی جو وہ گفتگو رہی اذان اور اقامت کے حوالے سے اور ولایت کے حوالے سے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس پہ غور بھی کریں، اور پھر ان مقصروں سے پوچھیں کہ اب بتاؤ ولایت امیر کائنات اوجب ہے یا مستحب ہے یا باطل ہے. پروردگار عالم ہم سب کو حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے اور انہی کی ولایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ولان اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.